بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب دوم کتب سماویہ پر ایمان والا سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا لیکچر نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر آپ 30 نکال لیں، اور یہاں پر آپ کے سامنے یہ سرخ رنگ میں جو ہیڈنگ ہے آسمانی کتب کی مشترکہ تعلیمات۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، صحائف اور دیگر کتابیں جتنی جن کا علم ہمیں نہیں ہے، اس میں مشترکہ تعلیمات کون سی تھیں ہم وہ جانیں گے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک بڑے پیراگراف میں ساری چیزیں لکھی ہیں، میں نے آپ کے سامنے ہیڈنگز میں لکھ دی ہیں۔ سب سے پہلے عقائد کی اگر بات کریں، کون سے عقائد مشترک تھے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہر کتاب میں موجود ہیں۔ پارہ نمبر 12 میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا واقعہ بیان کیا اور ہر نبی نے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو سب سے پہلے انہوں نے توحید کو ہی بیان کیا، اور ہر نبی کی دعوت کا آغاز بھی کہاں سے ہوا؟ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہوا۔ اس کے بعد رسالت جو ہے وہ دوسرا مرکز تھا کہ جو وحی نازل کی گئی ہے، جو تعلیمات ہیں، آپ اس پہ عمل کریں۔ اور تیسرا، اس پہ عمل کرنے کے بعد ہم نے اگلے جہان میں حساب دینا ہے، تو آخرت کا درس دیا۔ تو 3 چیزیں ہر آسمانی کتاب میں موجود ہیں، اور جس آسمانی کتاب میں ان تینوں میں سے کوئی چیز نہ ہو یا اس کے متضاد ہو، یاد رکھیں پھر وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس میں انسانوں نے تحریف کر دی ہے، تبدیلی کر دی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ عبادات کے عقائد کے بعد پھر عبادات ہیں، یعنی نماز اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر فرض کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، جیسے ہماری اس امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ تو یہ 50 سے 5 کا جو سفر ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوئے معراج کی رات، تو نمازیں کم ہوئی ہیں۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا بھی حکم پہلی امتوں میں موجود تھا۔ اور معاملات جو ہیں وہ فطرت کے جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ہر امت پر جو ہے وہ لازمی تھے، جیسے داڑھی رکھنا، مونچھیں کاٹنا، اور اسی طرح ناخن تراشنا، اور اسی طرح جب جن اعضاء کی صفائی کا حکم دیا گیا انہیں صاف رکھنا، اور اسی طرح سچ بولنا، حلال کھانا، شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارنا، اور عاجزی کے ساتھ رہنا، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں، وعدے پورے کرنا، وعدے توڑنے نہیں ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ ہر کتاب میں تعلیمات موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت بیان کی ہے، سورۃ آل عمران، آیت نمبر 64 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ اہل کتاب سے فرما دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم کم از کم اس بات پر تو آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ کیا مشترک ہے؟ کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، آپ بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس پوائنٹ پر ہم اور آپ متفق ہیں، آ جائیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ پھر آپ نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی اب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، 2 پوائنٹ متفق ہو گئے، آ جائیں بیٹھیں ہم بات کرتے ہیں۔ اسی طرح تم لوگ جو ہے وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، جن پوائنٹس پر ہم متفق ہیں کم از کم اس پر تو آ کے بیٹھو، اختلافی باتیں چھوڑ دو ساری۔ اسی طرح تم نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، یہ ساری چیزیں ہم بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سچ بولنا، حلال کھانا، شرم و حیا، عاجزی، یہ سارے کام تم بھی کرتے ہو، تمہیں بھی حکم دیا گیا، ہمیں بھی دیا گیا، یعنی شریعت کا 70-80% جو حصہ متفق ہے، کم از کم اس چیز میں تو آپ ہمارے ساتھ ملو، ہم اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ باقی جو 10-15-20% انسانوں کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو تبدیلی کی ہے، آیا کہ اس پہ عمل کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ اس کو چھوڑ دو۔ 80% جو دین متفق ہے آسمانی، آپ اس پہ آ کے بات کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دعوت کا اصول بتایا ہے، جب بھی کوئی مسلمان غیر مسلم کو دعوت دے، اہل کتاب کو یا کسی کو بھی، تو کم از کم سب سے پہلے وہ پوائنٹ ذکر کرے، وہ کہہ لیں کہ نقطے ذکر کرے جس پر وہ بھی متفق ہوں، ہم بھی متفق ہوں، تاکہ کم از کم اس چیز کا اتفاق سے آگے بات شروع ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دعوت کا اصول دیا ہے۔
اس کے بعد قرآن مجید کے امتیازات بتائے گئے ہیں، صفحہ نمبر 31 آپ نکال لیں کہ قرآن مجید جو ہے تمام آسمانی کتابیں جو سابقہ ہیں اس سے کیسے ممتاز ہے، اس میں کون سی خصوصیات ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سابقہ آسمانی کتابوں کو اس نے کیا کیا، اس کی تعلیمات کو منسوخ کیا ہے، یہ اس کی ایک خاصیت ہے۔ اور اسی طرح محفوظ کتاب ہے، کیونکہ آسمانی کتابیں جو ہیں ان کی تعلیمات کو منسوخ اس لیے کیا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آ گئی، اور یہ محفوظ کتاب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جبکہ اس سے پہلے کسی تعلیم، کسی سابقہ آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نہیں لیا۔ اس کے بعد یہ کتاب ایسی واحد کتاب ہے دنیا میں جس کو سب سے زیادہ حفظ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں آج تک نہ تو کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، نہ آسمانی کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ حفظ کیا جاتا ہے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ تورات کے عالم آپ کو مل جائیں گے، یعنی اس کو پڑھنے لکھنے سمجھنے والے، حافظ بہت کم ملیں گے، جبکہ قرآن مجید کے حافظ آپ کو ہر جگہ، ہر محلے، ہر گلی میں ملیں گے۔ حتیٰ کہ ایک ایک مسجد میں ایک اگر نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے 10 حافظ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اس کتاب کو حفظ کرنے والے بہت زیادہ پیدا کر دیے، اور اسی طرح اس کا ہر لفظ ایک معجزہ ہے، ہر لفظ اپنے اندر بہت سے معانی رکھتا ہے، ہر لفظ اپنے اندر ایک سمندر ہے، تو یہ ہر لفظ جو ہے وہ معجزہ ہے۔ اور اسی طرح اس کی خاصیت کیا، یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کلام کو بنایا ہی ایسا ہے، جن لوگوں پر یہ نازل کیا گیا وہ بہت پائے کے، بہت اعلیٰ قسم کے شاعر تھے، بہت ہی کمال کی اللہ تعالیٰ نے انہیں لغت دی تھی، وہ عربی زبان پر بڑے ماہر تھے۔ ہر ایک شاعر جو ہے وہ اپنا شعر لکھتا اور مکہ کی گلیوں پر لٹکا دیتا، اس کا جواب دینے کے لیے دوسرا شعر لکھتا کوئی شخص، اس کا اتار کے شعر اپنا لگا دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا، سورۃ الکوثر لگائی گئی، اس کا جواب کبھی ملا ہی نہیں۔ وہ لوگ عاجز آ گئے کہ اس کلام کا ہم کیا جواب دیں، تو گویا کہ اس کا ہر لفظ یہ ان لوگوں کے لیے بھی معجزہ ہے جو اس زبان کے ماہر تھے، تو غیر جو عربی ہوں گے، جو عجمی ہوں گے، ان کے لیے تو یہ ڈبل معجزہ ہے۔ تو یہ ہم نے قرآن مجید کے بچوں ہم نے امتیازات پڑھ لیے، یہاں پر یہ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے کتب سماویہ پر ایمان۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔